تہران میں 24ویں اسلامی بینکاری سیمینار کا آغاز، ایرانی اقتصاد پر مالیاتی پالیسیوں کے اثرات کا جائزہ۔ صہیونی حکومت کے بن گورین ہوائی اڈے پر فلسطینیوں کا حملہ، ہوائی اڈے پر بھگدڑ، ہنگامی حالت کا اعلان۔ شام کے خلاف امریکہ کے جارحانہ عزائم، ریپبلکن رہنما کا اوباما کے ساتھ دینے کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سے خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehertv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@sehertv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sehertv.ir/iOS، urdu.sehertv.ir/Android اور urdu.sehertv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی بینکاری کے موضوع پر 24واں قومی سیمینار آج سے تہران میں شروع ہو گیا ہے۔ ایران کے وزیر خزانہ علی طیب نیا نے اس 2 روزہ سیمینار کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے فوری نوعیت کی اقتصادی مشکلات پر قابو پانے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو پوری تندہی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ حکومت کے لیے مالیاتی پالیسیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے پیداوار میں اضافے اور افراط زر میں کمی کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ٹھوس مالیاتی پالیسی اور کرنسی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس 2 روزہ سیمینار میں ایران کی مالیاتی اور کرنسی پالیسی، مالیاتی اور کرنسی پالیسیوں میں عدم ہم آہنگی کے نقصانات اور ملک کی مجموعی مالیاتی اور فائنینشیل پالیسیوں پر بیرونی اقتصادی پابندیوں کے اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سیمینار کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک بینکاری کے علاوہ اسلامی بینکاری میں فائنینشیل رسک مینجمنٹ جیسے موضوعات پر ماہرین کے درمیان تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے نئے مالی سال کا ترمیمی بجٹ بل بحث کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق صدر حسن روحانی نے قانونی مراحل کی تکمیل کے لیے نئے مالی سال کے بجٹ کا اصلاح شدہ مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہوئے اسے فوری طور پر منظور کیے جانے کی اپیل کی ہے۔ ترمیمی بجٹ کی تجاویز میں کہا گیا ہے کہ مالیاتی نظم و ضبط میں اضافے، عوامی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی غرض سے حکومت کی آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن پیدا کرنا، نیز ناگزیر اخراجات کے لیے رقم کی فراہمی جیسے معاملات کو اہمیت دی گئی ہے۔ بجٹ تجاویز میں پارلیمنٹ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ حکومت کو اس بات کی اجازت دے کہ وہ رواں مالی سال کے بجٹ میں آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لیے از خود ضروری اقدامات کر سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ دنیا کے مظلوموں کا سیاسی اور اخلاقی دفاع ایران کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ایران کے شمالی شہر نوشہر میں ایرانی بحریہ کی نئی ٹیکنالوجی کے قومی سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں پائی جانے والی موجودہ ناانصافیوں کے پیش نظر اسلامی جمہوریہ ایران مظلوموں کے دفاع کی پالیسی کے تحت دنیا بھر کے مظلوموں کی سیاسی اور اخلاقی حمایت کرتا ہے۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے فلسطینیوں اور حزب اللہ کے لیے ایران کی کھلی حمایت اور مدد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے مظلوم عوام گزشتہ کئی اشروں سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اس لیے ان کی سیاسی، فوجی اور اخلاقی حمایت ضروری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بحریہ کو اسٹریٹجک فورس کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کہا کہ ایران کی فوج کی دفاعی اسٹریٹجی اسلامی جمہوریہ ایران کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا دفاع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے مختلف مواقع پر ایران کے خلاف پابندیاں عائد کی، لیکن ایران کی مسلح افواج نے اپنے جہادی تفکر اور محنت و لگن سے دفاع کے میدانوں میں جدید ترین ٹیکنالوجیوں تک رسائی حاصل کی ہے اور آج ایران کی مسلح افواج علاقے کی طاقتور ترین فوج میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اس سیمینار میں ایران کی فوج کی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل سیاری نے کہا کہ بحر ہند اور بحیرہ مازندران کے علاقے میں مواصلاتی خطوط کی سلامتی ایرانی بحریہ کے لیے ہمیشہ اہمیت کی حامل رہی ہے۔
سمندر میں دفاعی سسٹم کی ترقی، بحریہ کے شعبے میں اعلیٰ ترین ٹیکنالوجیوں کو متعارف کرانا، نئی ٹیکنالوجیوں تک رسائی، پروفیسروں کی معلومات میں اضافہ کرنا، تحقیقاتی مراکز سے تعاون اور بحریہ کے تحقیقاتی شعبوں میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا مذکورہ سیمینار کے اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایران نے خاتم الانبیاء ایئر بیس کے ماہرین کے تیار کردہ دفاعی آلات نمائش کے لیے پیش کر دیے ہیں۔ خاتم الانبیاء ایئر بیس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل فرزاد اسماعیلی نے جدید ترین آلات حرب کی رونمائی کی۔ جدید ترین سامان حرب میں ٹروپو اسکیٹر کمیونیکیشن سسٹم بھی شامل ہے، جو طویل فاصلے سے مائکرو ویو ریڈیو سگنل بھیجنے اور دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس موقع پر آبزرور 32 سسٹم کی بھی رونمائی کی گئی۔ اس سسٹم کے تحت نگرانی کرنے والی چیک پوسٹوں پر تعینات فوجی کسی بھی اڑنے والی چیز کے مشاہدے کی صورت میں اس کی مکمل معلومات صرف ایک بٹن دبا کر ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کو منتقل کر سکیں گے۔ اس سسٹم کے استعمال سے نگرانی کی چیک پوسٹوں پر تعینات سپاہیوں کو معلومات کے تبادلے کے لیے وائرلیس کے استعمال کی ضرورت نہیں رہے گی۔ 2 فلسطینی مجاہدین ایک ٹرک لے کر اسرائیلی سیکیورٹی حصار کو توڑتے ہوئے اسرائیل کے بن گورین ہوائی اڈے میں داخل ہو گئے۔ منگل کی صبح فلسطینی مجاہدین نے یہ کارروائی انجام دی اور جس وقت وہ سیکیورٹی حصار کو توڑتے ہوئے بن گورین ہوائی اڈے میں داخل ہوئے، اسرائیلی فوجیوں نے فائرنگ کر کے ٹرک کو روک دیا۔ اس واقعے کے بعد بن گورین ہوائی اڈے پر بھگدڑ مچ گئی اور ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا۔ دونوں فلسطینی مجاہدین کو گرفتار کر لیے جانے کے بعد ہوائی اڈے کی سرگرمیاں رفتہ رفتہ معمول پر آ گئیں۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے فلسطین کی اسلامی تحریک کے رہنما شیخ رائد صلاح کو 1948 کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے گرفتار کر لیا ہے۔ الاقصی ادارے کے سربراہ علی ابو شیخہ نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے شیخ رائد صلاح کو منگل کی صبح بیت المقدس میں 1948 کے مقبوضہ علاقے سے گرفتار کیا ہے۔ شیخ رائد صلاح کو حالیہ برسوں میں صہیونی فوجیوں نے 12 گرفتار کیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی تحریک کے سربراہ شیخ صلاح رائد صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں اور بیت المقدس خاص طور پر مسجد الاقصی کو یہودی بنائے جانے کی اسرائیلی پالیسیوں کی ہمیشہ مذمت کرتے رہے ہیں۔ شامی فوج مغرب کی جانب سے فوج کی حملے کی دھمکیوں کو خاطر میں لائے بغیر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے۔ العالم ٹیلی ویژن کے مطابق شامی فوج کے مختلف دستوں نے مرکزی صوبے حمص کے متعدد علاقوں میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کا پتہ لگانے کے بعد انہیں تہس نہس کر دیا ہے۔ فوجی کارروائی کے دوران متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ شامی فوج نے صوبہ حمص کے علاقے بابہود، ورشہ اور قرابیس میں ایک دہشت گرد گروہ کے سبھی ارکان کا صفایا کر دیا ہے۔ شامی فوج کے ایک اور دستے نے تلبیسیہ کے علاقے میں احرار شام نامی دہشت گرد گروہ کے کمانڈر ماجد جناح کو اس کے متعدد ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ صوبہ ریف دمشق میں شامی فوج کی پیش قدمی جاری ہے اور القابون، القدم اور جوبر نامی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ اور درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ریف دمشق کے علاقے زیابیہ میں بھی شامی فوج اور دہشت گردوں کے درمیان شدید لڑائی کی خبریں موصول ہوئی ہیں، جبکہ الحجیرہ کے علاقے میں بھی شامی فوج نے پیش قدمی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق شامی فوج نے ادرا شہر کے علاقے غوطہ شرقیہ میں دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 40 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شامی فوج نے ہرستہ اور دوما اور دیگر علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری بھی کی ہے۔ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر جان مکین نے شام پر حملے میں اوباما کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ واشنگٹن سے موصولہ خبروں کے مطابق ریپبلکن سینیٹر جان مکین نے شام پر حملے کے منصوبے میں اوباما کے طرفداروں میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جان مکین نے دیگر امریکی اراکین پارلیمنٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ شام پر حملے کے لیے صدر اوباما کے منصوبے کی حمایت کریں۔ بتایا گیا ہے کہ باراک اوباما نے مکین سے کہا ہے کہ وہ شام پر حملے کے منصوبے کی حمایت کے لیے دیگر اراکین پارلیمنٹ کو بھی تیار کریں۔ پیر کو جان مکین اور لنڈسی گراہم کے ساتھ صدر باراک اوباما کے کئی گھنٹے تک چلنے والی گفتگو کے بعد مکین نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام پر حملے کے منصوبے میں صدر باراک اوباما کے ساتھ ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی کانگریس کے بہت سے اراکین کا کہنا ہے کہ شام پر حملے کا منصوبہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کے قومی مفادات میں نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے مالی بحران کو وسیع تر کر دے گا۔
براک اوباما نے منگل کو سینٹ اور ایوان نمائندگان کے خارجہ روابط اور امور دفاع کی کمیٹیوں کے سربراہوں سے شام پر حملے کے معاملے پر گفتگو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بحرین کے مختلف علاقوں میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ بحرین کے عوام نے ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کر کے آل خلیفہ حکومت کی برطرفی کا مطالبہ دہرایا اور بحرینی نوجوان صادق سبت کی قاتلوں کی فوری گرفتاری کی مانگ کی۔ دارالحکومت منامہ کے جنوب میں واقع سند کے علاقے میں مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ ہم شہیدوں کے مشن کو جاری رکھیں گے اور جب تک شہیدوں کی امنگیں پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اپنی پرامن تحریک کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ بحرین کے شہر دراز میں بھی مظاہرین نے جو اپنے ہاتھوں میں نوجوان بحرینی شہید صادق سبت کی تصویریں اور ملک کا قومی پرچم اٹھائے ہوئے تھے، آل خلیفہ حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کی مذمت میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس درمیان بحرین کے انسانی حقوق سے وابستہ عرب چینل نے بحرینی جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں اور دانشوروں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مذکورہ چینل نے بحرینی عوام کے حقوق کی پامالی کی جو اپنے حقوق اور جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں مذمت کی ہے۔ دوسری جانب بحرین کی سیاسی جماعتوں نے ایک بار پھر آل خلیفہ حکومت کی برطرفی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ العالم ٹیلی ویژن کے مطابق بحرین کے سیاسی گروہوں اور پارٹیوں نے ایک کانفرنس میں شرکت کر کے ملک میں ایک جمہوری نظام کے قیام کا مطالبہ کیا جس میں عوام کی مکمل شراکت داری ہو۔ مذکورہ کانفرنس کے شرکاء نے اپنے اختتامی بیان میں کہا ہے کہ وہ ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی پرامن تحریک جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بحرین فرقہ وارانہ فضا قائم کرنے کی ہر قسم کی کوششوں کی سختی کے ساتھ مخالفت کی جائے گی۔ مصر کی سیکورٹی فورس نے اخوان المسلمین کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اخوان المسلمین کے مزید رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مصر کی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے منگل کی صبح تحلیل شدہ پارلیمنٹ میں زرعی اور آبپاشی کمیشن کے چیئرمین سید حزیں کو صوبہ شرقیہ میں واقع شہر ابو حماد سے گرفتار کر لیا ہے۔ مصری ذرائع کا کہنا ہے کہ ابو حماد شہر میں اخوان المسلمین کے دیگر رہنماؤں کو بھی تلاش کرنے کا کام جاری ہے۔ دوسری جانب اسکندریہ میں اخوان المسلمین کے وکیل صفائی اور انسانی حقوق مرکز کے سربراہ خلف بیومی کو بھی گرفتار کر کے سیکورٹی فورس اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ سیکورٹی فورس کے ہاتھوں اخوان المسلمین کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ ایک ایسے وقت میں جاری ہے جب یورپی یونین نے بھی سبھی سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اخوان المسلمین کے بیشتر رہنماؤں کو عوام کو پرتشدد مظاہروں پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق مصر کی ایک فوجداری عدالت نے اخوان المسلمین کے 11 رہنماؤں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ابھی موصول ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد میں D8 کے رکن ملکوں کے 33ویں کمیشن کا اجلاس منگل کو شروع ہوا جس کو پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے بھی خطاب کیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے یاور بخاری۔ ترقی پذیر ممالک کے گروپ D8 نے باہمی تعاون کو وسیع کرنے اور بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ D8 گروپ کے رکن ممالک کا 33واں 2 روزہ اجلاس یہاں اسلام آباد میں منعقد ہوا جس میں اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان، ملیشیا، ترکی، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور نائجیریا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران سے تعلق رکھنے والے D8 ممالک تنظیم کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر سید علی محمد موسوی نے کہا کہ D8 ممالک کے درمیان استعداد کار میں اضافے، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری، افرادی قوت کے تبادلے، اسلامی بینکاری اور حلال اشیاء خوردنی کی درآمد و برآمد کے معاہدوں پر جلد عمل شروع ہو جائے گا۔ اس موقع پر پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ D8 رکن ممالک کے مابین نتیجہ خیز تعاون کے لیے مشترکہ اقتصادی اور تجارتی تعاون اور روابط میں حائل رکاوٹیں دور کرنے سے متعلق معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ یاور بخاری، سہارا عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔ افغان عوام کی جانب سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کے مسلسل مطالبے کے باوجود ایک امریکی فوجی کمانڈر نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کے باقی رہنے پر زور دیا ہے۔ فرانس پریس کے مطابق افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے کمانڈر جنرل جوزف ڈینفور نے کہا ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں بڑھتی ہوئی بدامنی پر تشویش ہے، لہٰذا بہت سے امریکی فوجی 2018 تک افغانستان میں باقی رہیں گے۔ انہوں نے رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو امن و استحکام کی بحالی کے لیے مزید 5 سال تک نیٹو کی مدد کی ضرورت ہے۔
اس سے پہلے نیٹو نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2014 تک افغانستان سے اپنے تمام فوجیوں کو واپس بلا لے گا۔ واضح رہے کہ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد سے اس ملک میں بدامنی جاری ہے اور ہزاروں غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی کے باوجود بدامنی کے واقعات میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے ملک کا اقتصادی اور معاشی بحران شدید تر ہو گیا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم ماریانو راخوئی نے حکمراں عوامی پارٹی کے اراکین کے اجتماع سے خطاب میں اعتراف کیا ہے کہ ملک کی معاشی حالت بدتر ہو گئی ہے اور بجٹ کا خسارہ بڑھ گیا ہے۔ بجٹ میں لگاتار خسارہ، 27% بے روزگاری کی شرح، روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں حکومت کی ناتوانی اور تاجروں، صنعت کاروں، نیز کمپنیوں کی جانب سے بینکوں کے قرضوں کی عدم ادائیگی اسپین کے اقتصادی اور معاشی بحران سے نکلنے میں اہم ترین رکاوٹیں ہیں۔ ہسپانوی حکومت نے گزشتہ 1.5 سال کے دوران بجٹ کا خسارہ کم کرنے کے لیے 3 بار انواع اقسام کے ٹیکسوں میں اضافہ کیا اور صحت، تعلیم اور پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے کے بجٹ میں کٹوتی کی۔ ان اقدامات سے بجٹ کا خسارہ کم تو نہیں ہوا، البتہ اخراجات زندگی بڑھ گئے، جس سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ علاوہ ازیں حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں بے روزگاری کی شرح میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اسپین کی حکمراں جماعت کے سابق خزانچی لوئس باسناس نے، جو اس وقت مالی بدعنوانی کے جرم قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، کچھ دنوں قبل انکشاف کیا کہ وزیر اعظم ماریانو راخوئی اور پارٹی کے دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے طویل عرصے تک پارٹی سے غیر قانونی طور پر بھاری رقمیں حاصل کی ہیں، جس کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ بڑے معاہدوں کے بدلے میں بڑی کمپنیوں سے کمیشن کا حصول ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس وقت اسپین میں ہر تیسرا نوجوان بے روزگار ہے اور تقریباً 5 لاکھ ہسپانوی نوجوان روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ ان حالات میں حکام کی مالی بدعنوانی کی خبر عوام میں ناراضگی پھیلنے کا سبب بنی ہے، چنانچہ عوام کی بڑی تعداد نے وزیر اعظم ماریانو راخوئی کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسپین کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت اس ملک میں 60 لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہو چکے ہیں اور نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 55% سے تجاوز کر چکی ہے۔ البتہ دیگر یورپی ملکوں کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں اور معاشی بحران نے تقریباً سبھی یورپی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یورپی یونین کے رکن ملکوں میں اقتصادی شرح نمو گرتی جا رہی ہے اور روزگار کی ضمانت ختم ہو چکی ہے۔ اقتصادی ترقی و تعاون کی تنظیم OCDE نے اعلان کیا ہے کہ یورو زون میں بے روزگاری میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور حالات بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ 2014 میں بھی جاری رہے گا۔ جرمنی کے عوام نے یورپ کی مشترکہ کرنسی یورو اور متحدہ یورپ کی پالیسی کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ رشیا ٹوڈے کے مطابق جرمنی کی نئی سیاسی جماعت کے سینکڑوں حامیوں نے دوسلدورف شہر میں مظاہرہ کر کے جرمن چانسلر اینجلا میرکل کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی۔ نئی جماعت کے کارکنوں نے، جس کا نام نیو جرمن آپشن ہے، متحدہ یورپ کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین یورپ کی مشترکہ کرنسی کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ جرمنی میں اس کی سابق کرنسی مارک کو بحال کیا جائے۔ جرمنی میں بننے والی یہ نئی جماعت سخت موقف کی حامل ہے اور یورپی یونین کی شدید مخالف ہے۔ اس جرمن پارٹی کا کہنا ہے کہ یورپ میں ہر ملک کی اپنی الگ الگ کرنسی ہونا چاہیے۔ برازیل کی صدر نے امریکی جاسوسی کے بارے میں اپنی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ چینی خبر رساں ایجنسی نے ریو ڈی جنیرو سے رپورٹ دی ہے کہ برازیل کی صدر دیلما روسیف نے اس رپورٹ کے بعد کہ امریکہ کے جاسوسی اداروں نے برازیل کے صدر اور بعض وزیروں کے جاسوسی کی ہے اور ان کے ای میل وغیرہ تک دسترسی حاصل کر لی ہے، کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے۔ حکومت برازیل نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے کہ امریکہ کے جاسوسی اداروں نے برازیل کے تیل کے ذخائر سے متعلق خفیہ اطلاعات تک بھی دسترسی حاصل کر لی ہو۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی جاسوسی اداروں کے ذریعے برازیل اور میکسیکو کے صدور کے ٹیلی فونی گفتگو سنے جانے اور ان کے ای میل وغیرہ چیک کیے جانے کے انکشاف کے بعد برازیل اور میکسیکو نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ برازیلیا اور میکسیکو سٹی میں امریکہ کے سفیروں کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے سخت اعتراض بھی ریکارڈ کرایا گیا ہے اور امریکہ سے اس سلسلے میں قابل قبول وضاحت طلب کی گئی ہے۔ چین کے صدر شی جنگ پینگ غیر ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد پہنچ گئے ہیں۔ ان کے اس دورے کا مقصد ترکمانستان سمیت وسطی ایشیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات اور تعاون کے فروغ کی راہوں کا جائزہ لینا ہے۔ وہ ترکمانستان کے بعد قزاقستان، ازبکستان اور قرقیزستان کا بھی دورہ کریں گے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر
شی جن پھنگ اپنے دورہ وسطی ایشیا کے دوران کرغیزستان کے دارالحکومت بشکیک میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارتی کونسل کے اجلاس اور روس کے شہر سن پیٹرسبرگ میں ہونے والے گروپ 20 کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ ایکسپو چین اور آسیان ٹریڈ فیئر چین کے شہر ننجنگ میں شروع ہو گیا ہے۔ اس سال یہ نمائش چین اور آسیان کے درمیان تعاون کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہی ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی کے چیانگ نے نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کے اتحاد، آسیان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے جب چین ایکسپو اور آسیان کی نمائش چین آسیان اسٹریٹجک تعاون کی سالگرہ کے موقع پر ہو رہی ہے۔ چین کے وزیر اعظم نے آسیان کے رکن ملکوں کے وزرائے اعظم کو آسیان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم لی کے چیانگ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ چین آسیان کے رکن ملکوں کے ساتھ تعاون اور دوستی کے رشتوں کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور آسیان کے رکن ملکوں کے درمیان تعاون اور رشتے مثالی بن گئے ہیں اور انہیں مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ تہران میں 24ویں اسلامی بینکاری سیمینار کا آغاز، ایرانی اقتصاد پر مالیاتی پالیسیوں کے اثرات کا جائزہ۔ صہیونی حکومت کے بنگورین ہوائی اڈے پر فلسطینیوں کا حملہ، ہوائی اڈے پر بھگدڑ، ہنگامی حالت کا اعلان۔ شام کے خلاف امریکہ کے جارحانہ عزائم، ریپبلکن رہنما کا اوباما کا ساتھ دینے کا اعلان۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehertv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ عمل کیا جا رہا ہے جس کے لیے ٹھوس مالیاتی پالیسی اور کرنسی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس 2 روزہ سیمینار میں ایران کی مالیاتی اور کرنسی پالیسی، مالیاتی اور کرنسی پالیسیوں میں عدم ہماہنگی کے نقصانات اور ملک کی مجموعی مالیاتی اور فائنینشیل پالیسیوں پر بیرونی اقتصادی پابندیوں کے اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سیمینار کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک بینکاری کے علاوہ اسلامی بینکاری میں فائنینشیل رسک مینجمنٹ جیسے موضوعات پر ماہرین کے درمیان تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ سیمینار آج سے تہران میں شروع ہو گیا ہے۔ ایران کے وزیر خزانہ علی طیب نیا نے اس 2 روزہ سیمینار کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے فوری نوعیت کی اقتصادی مشکلات پر قابو پانے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو پوری تندہی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ حکومت کے لیے مالیاتی پالیسیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے پیداوار میں اضافے اور افراط زر میں کمی کی پالیسی پر تہران میں 24ویں اسلامی بینکاری سیمینار کا آغاز، ایرانی اقتصاد پر مالیاتی پالیسیوں کے اثرات کا جائزہ۔ صہیونی حکومت کے بنگورین ہوائی اڈے پر فلسطینیوں کا حملہ، ہوائی اڈے پر بھگدڑ، ہنگامی حالت کا اعلان۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سے خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehertv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@sehertv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sehertv.ir/iOS، urdu.sehertv.ir/Android اور urdu.sehertv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی بینکاری کے موضوع پر 24واں قومی شام کے خلاف امریکہ کے جارحانہ عزائم، ریپبلکن رہنما کا اوباما کے ساتھ دینے کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔